رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف سے پیار کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے کرتے ہیں۔ کسی بھی وظیفے کی عزت اور عظمت کو اگر پہچاننا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ہاں مالا الاعلیٰ ہے، اللہ کے عرش کے پاس اس وظیفے کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو ٹالنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، دنیا کی عزت اور جنت میں سب سے بڑا رتبہ پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کافی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں بار بار رد ہو رہی ہیں تو یہ ایک عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مولانا عبد المنان راسخ صاحب نے ایسا وظیفہ بتایا ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے اور قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس چند لمحوں کا عمل مگر اثر ایسا کہ زندگی بدل جائے۔ ابھی سنیں اور آج سے ہی اپنا لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پہلے سن لیں۔ وہ وظیفہ 4 کلمات پر مشتمل ہے۔ کتنے کلمات پر؟ وہ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پورے دین اسلام میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے زیادہ فضیلت کسی وظیفے کی نہیں۔ عربی زبان میں، قرآن میں اور احادیث میں جب آپ گلستان اذکار میں داخل ہوں گے نا، کلیت الدعوات میں داخل ہوں گے نا، مدرسۃ الوظائف میں آپ جب آئیں گے نا اور جامعۃ الاذکار میں جب آئیں گے نا تو آپ کو ہر گل کی خوشبو الگ نظر آئے گی۔ پھر ایک کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو سب سے بڑا وظیفہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کسی بھی وظیفے کو نمایاں کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو 4 چاند لگانے کے لیے، کسی بھی وظیفے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں۔ وہ عربی زبان میں تقریباً 5 طرح کے جملے ہیں۔ اگر وہ جملے کسی وظیفے کے ساتھ بول دیے جائیں تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا ایک جملہ سنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ۔ یہ جو وظیفہ ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف سے پیار کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے کرتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے احب الکلام الی اللہ۔ کیا کہا گیا ہے؟ اچھا انشاءاللہ آپ کا ایمان دوبالا ہو جائے گا، ذرا توجہ دے۔ احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا گیا افضل الکلام الی اللہ، کہ سارے وظیفے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں لیکن تمام وظائف میں سے یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر فرمایا گیا خیر الکلام الی اللہ۔ میں آپ کو جب مخاطب کر کے بلاتا ہوں نا بطور تعلیم و تعلم، تو آپ پھر اگر بولیں تو یہ جائز ہے۔ خود آپ بات بھی نہیں کر سکتے، خود آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، خود آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دوران خطبہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو مخاطب کر کے بلاتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ایک فرمایا احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا افضل الکلام الی اللہ، پھر فرمایا خیر الکلام الی اللہ۔ تمام وظائف میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بہترین وظیفہ ہے نا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ چوتھی بات، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اطیب الکلام اطیب القرآن وہن من القرآن۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سارے کا سارا پاکیزہ ہے، لیکن پورے قرآن میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی پاکیزہ کلمے ہیں تو یہی 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یعنی اس وظیفے کو احب الکلام الی اللہ کہا، افضل الکلام الی اللہ کہا، خیر الکلام الی اللہ کہا، اطیب القرآن وہن من القرآن کہا، اور 5ویں نمبر پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حصطفیٰ من الکلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اذکار اور وظائف میں سے اس وظیفے کو منتخب کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ چونکہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اذکار کالج کا ابھی بھی طالب علم ہوں،
تو میں نے یہ 5 اوصاف اور یہ 5 طرح کے فضائل والے کلمات اس وظیفے کے علاوہ کسی دوسرے وظیفے کے بارے میں نہیں پڑھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ 5 لفظ بولے ہوں. احبو کا بولا ہوگا تو افضل کا نہیں بولا ہوگا, افضل کا بولا ہوگا تو اطیب کا نہیں کہا ہوگا, ان اللہ اصطفیٰ من الکلام کہا ہوگا تو خیر الکلام نہیں کہا ہوگا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, یہ پورے دین اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا بڑا وظیفہ ہے. ایک دفعہ مجھے پڑھ کے سنائیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں, کسی بھی وظیفے کے بڑا ہونے کو آپ نے دیکھنا ہے نا, تو پھر دوسری کسوٹی اور معیار ہمارے پاس ہی ہے. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اس وظیفے کے بارے میں کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس وظیفے کے ساتھ کیا ہے. تو صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, آقا فرماتے ہیں زمین اور زمین پر جتنے خزانے اللہ نے رکھے ہیں, یہ وظیفہ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اب جو وظیفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے بھی سب سے زیادہ پیارا ہو, مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کسی بھی وظیفے کی جامعیت کو دیکھنا ہو, اس کی آپ نے حیثیت کو دیکھنا ہو. میں جو طلبہ شوق والے لوگ ہیں نا, ان کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک لائن دے رہا ہوں, ایک فکر دے رہا ہوں, توجہ رکھیے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جامعیت کتنی ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس میں ہے کیا. تو حیثیت اور جامعیت کو اگر دیکھا جائے تو نبی کل کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک دیہاتی سادہ سا بندہ آیا, جی توجہ سے سننے والی بات ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میری زبان تھوڑی سی کھردری ہے, موٹی زبان ہے, نماز کے الفاظ نہ میری زبان پہ نہیں چڑھتے, قرآن مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, تو مجھے آپ کچھ ایسے کلمات سکھا دیں وہ میں نماز میں پڑھ لیا کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. ام سلیم, اچھا آپ ان دنوں میں نا دعائیں بہت زیادہ آپ نے کرنی ہے بیٹے. اگر آپ ان دنوں میں دعا نہیں نہ کرتے, کم از کم نا 5 منٹ 10 منٹ آپ نے علیحدگی میں بیٹھ کے نا دعا ضرور کرنی. اس میں پہلے آپ یہ کلمے بار بار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, استغفار کریں. یہ مانگنے کے دن ہے. جو سارا سال اللہ کے سامنے نہیں نا روتا, یہ اللہ کے سامنے رونے کے دن ہے. ام سلیم کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ کلمات تو سکھا دیں, میں دعا کے ساتھ پڑھ لیا کروں اور اللہ تعالیٰ میری عرض کو قبول کر لیا کریں. آپ نے فرمایا سبحی 10 واحمدی 10 وکبری 10. رسول رحمت اللہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلیم جب بھی دعا کرو 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. اور بیٹے ہم جلد باز ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. بیٹے ہماری دعائیں نہیں ہیں, ہماری دعائیں لاپرواہی ہے, بے توجہی ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے اوپر دیکھتا ہے, کوئی نیچے دیکھتا ہے, اتنی جلدی ہے, کوئی انہماک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ام سلیم ایسے کیا کرو کہ جب تم دعا کرتی ہو نا 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ وکبری 10 اور 10 دفعہ اللہ اکبر. 10 دفعہ سبحان اللہ اور بولیں 10 دفعہ اور 10 دفعہ. توجہ کیجیے آگے آپ نے پتا کیا فرمایا, فرمایا جب تو دعا میں 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہے گی, تو اپنے رب سے جو مانگے گی تیرا رب کہے گا نعم 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 میری بندی, تو نے جو مانگا ہے میں تیرے رب نے تجھے عطا کر دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں کو آپ میں سے کھڑا ہو کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, اپنی زندگی میں سے ایک دعا ایسی نکال سکتا ہے کہ اس نے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر, 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا ہو. یقیناً کئی خوش نصیب ہوں گے, لیکن 90% ہمارے اندر غفلت ہے.
یہ اس کی بڑی حیثیت ہے ان کلمات کی، یہ اس لیے سب سے بڑے ہیں، یہ ان کی بڑی حیثیت ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ عظمت والا وظیفہ ہے. اور اسی طرح میں نے مسند احمد بن حنبل میں بھی پڑھا ہے. اس کی آپ حیثیت اور جامعیت دیکھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہے. اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو یہ ہمیں بھی دے دیں، گھر کے کام کاج وہ کر دیا کرے گا، تھکن وغیرہ کے معاملات سے کوئی خلاصی مل جائے گی. تو آپ نے فرمایا بیٹے کیا میں تجھے خادم سے بہتر خزانہ نہ دے دوں؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ. اور بیٹیاں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں. حاجی صاحب ذرا توجہ دیں، بیٹیوں کو کوئی نہیں ٹرخاتا. ان سے پوچھو بیٹیوں کا پیار کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کے لیے باپ تو اپنا خون بھی قربان کر دیتا ہے. اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو وہ پہاڑ سونے کا بن جاتا اور اپنی بیٹی کو دے دیتے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اصحاب صفہ طالب علم ہیں ان کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، دوسرے وقت کی ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی. میری فاطمہ یہ سارا کچھ میں نے ان کو دینا ہے، تجھے میں نے اس کے مقابلے میں ایک خزانہ دینا ہے، وہ ان خادموں سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے. اور توجہ فرمائیے، ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 مرہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اللہ ساری زندگی اس کو جسمانی معذوری اور تھکاوٹ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اچھا آپ نے شاید توجہ نہیں کی، میں طالب علم نے الحمدللہ آپ کو بتایا ہے کہ یہی سب سے بڑا وظیفہ کیوں ہے. وہ 5 کلمے نبی علیہ السلام نے کسی وظیفہ کے بارے میں نہیں کہے. پھر آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی حیثیت بتائی ہے، جامعیت بتائی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. تمہارا اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، اللہ شریکوں کی شراکتوں سے پاک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں اس کی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر کسی بھی وظیفے کو دیکھنا ہونا کہ یہ سب سے بڑا کیسے ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب کتنا عطا کرتے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام کی درجنوں روایات ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں آپ کو 2-3 روایات سناتا ہوں، ذرا توجہ سے سننے. فرمایا جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، رسول رحمت فرماتے ہیں 30 حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ تاجر احباب بیٹھے ہیں، ذرا کان کھول کے سن لیں، آپ کروڑوں روپے کا صدقہ کر لیں اور آپ کے مقابلہ میں ایک بندہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 دفعہ 4 کلمے پڑھ لے، آپ اس کی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ان کی چچا زاد بہن ام ہانی آئی. یہ روایت غالباً مسند احمد میں ہے. امام البانی رحمہ اللہ محدثین کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی السلام ہو، اب وہ جوانی والے سلسلے نہیں رہے، بڑھاپا آ گیا ہے، زیادہ عبادت نہیں ہوتی، مجھے بتائیں میں بیٹھی بیٹھی کیا پڑھ لیا کروں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ پڑھ لیا کرو. یہ توجہ کرنا، 100 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کے برابر، 100 لگام پہنے گھوڑے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کے برابر تجھے اجر و ثواب عطا کریں گے. اور جب تو 100 دفعہ پڑھے گی نا لا الہ الا اللہ تو زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا اجر و ثواب کے ساتھ بھر جائے گی. تو میرے پیارے بھائیوں آپ اس کو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کثرت سے پڑھا کریں. بیٹے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر کسی بھی وظیفے کی عظمت دیکھنی ہونا یہ سب سے بڑا کیوں ہے. پھر دیکھا جاتا ہے جی اس سے گناہوں سے کس قدر معافی ملتی ہے. کسی بھی وظیفے کی عزت اور عظمت کو اگر پہچاننا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ہاں مالا الاعلیٰ ہے
اللہ کے عرش کے پاس اس وظیفے کی کیا حیثیت ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کسی کا ذکر سینٹ میں ہو، اسمبلی میں ہو، صوبائی اسمبلی میں ہو، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دنیاوی اعتبار سے یار اس بندے کی بڑی کوئی اتھارٹی ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی شان مقام ہے، سینٹ میں اس کا ذکر ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفن حول العرش، ینعطفن حول العرش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو بندہ زمین پر پڑھتا رہتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس بندے کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے عرش کے پاس ہوتا رہے؟ اما یحب احدکم، بیٹے یہ لطیفے، یہ جگتے، یہ گالیاں، یہ لغویات، اور بیٹا یہ طریقی ہے، اس سے حافظے کمزور ہوتے ہیں۔ فیس بک کی غلاظتوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بیٹے میں تو اسٹیج پہ پڑھا کہتا ہوں فیس بک اللہ کی نعمت بھی ہے، اور بیٹا اس کو نعمت رہنے دو، اس کو جہنم نہ بناؤ، اس کو تلاوت کا ذریعہ بناؤ، اس کو دین سمجھنے کا ذریعہ بناؤ۔ اس فیس بک نے، یوٹیوب نے، گوگل نے، ان چیزوں نے، سوشل میڈیا نے ہمیں بالکل کھوکھلا کر دیا۔ ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ یہ جو کل بالامس یوم الخمیس جمعرات کا دن گزرا ہے، آپ نے کتنی ہزار دفعہ پڑھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ اگر آپ لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، بیٹا پاروں کے پارے اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن سب سے آگے ہوں، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اللہ آپ کو سب سے آگے کرے گا۔ پھر کسی بھی وظیفے کے رتبے کو، شان کو، مقام کو، اس کے بڑا ہونے کو دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کل قیامت والے دن ترازو میں کتنا بڑا ہوگا، ترازو میں اس کا وزن کیا ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ترازو میں جو سب سے بڑا نیک عمل ہے نا وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ